ہشتم مصدر بشر تاکہ مفعول مطلق نہ باشد عمل فعلش کنت چون عجبنی درب زید عمرن نہ ہم اس میں مضاف الیہ بجر کنت چون جانی غلام زید بداں کے ایجا لام باقی قطر مقدرس زیرا کے تقدیر شانس غلام اللی زیدن۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اسماء عاملہ کی بحث چل رہی ہے کہ اسماء عاملہ کی 11 قسمیں، اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں۔ اسماء شرطیہ بمعنی ان یہ 9 ہیں، فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ دوسری قسم کیا ہے؟ اسماء افعال بمعنی ماضی، دوسری قسم اسماء افعال بمعنی ماضی یہ 3 ہے۔ ہیہات شتان سرعان ما بعد اسم کو فاعلیت کی بنا پر رفع دیتے ہیں۔ اور تیسری قسم اسماء افعال بمعنی امر حاضر جیسے رویدہ بلہا حی حل علیہ کا دونہ کہا، یہ 6 ہیں۔ ما بعد اسم کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں۔ چوتھی قسم اس میں فاعل، پانچویں قسم اس میں مفعول، چھٹی قسم صفت مشبہ، اور ساتویں قسم ہم نے پڑھی تھی اس میں تفضیل۔ اس میں تفضیل وہ اسم جو فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر دلالت کرے کسی دوسرے کے مقابلے میں۔ اس میں تفضیل ثلاثی مجرد سے آتا ہے، ثلاثی مزید فی رباعی مجرد و مزید فی سے نہیں آتا۔ ثلاثی مجرد بھی وہ جس میں رنگ اور عیب کا معنی نہ ہو۔ اگر رنگ اور عیب کا معنی ہو تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پھر افعال صفتی ہوگا، افعال صفتی ہوگا یعنی صفت مشبہ کے لیے ہوگا، جیسے احمر، ابید، اسود، اسی طرح اعرج، احوج، اعمی، یہ کیا ہیں؟ افعال صفتی ہیں، صفت مشبہ کے لیے ہیں۔ تو اس میں تفضیل فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے کسی دوسرے کے مقابلے میں۔ اگر آپ کو مطلق زیادتی بیان کرنی ہے، کسی سے مقابلہ ملحوظ نہیں ہے، تو پھر وہاں پر مبالغہ کی صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے زید ضراب، زید بہت زیادہ مارنے والا ہے۔ زید مناع، زید بہت زیادہ منع کرنے والا ہے، روکنے والا ہے۔ زید نصار، زید بہت زیادہ مدد کرنے والا ہے۔ تو وہاں پر مبالغہ میں صرف فاعلیت کے معنی کی زیادتی ہوتی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے کسی دوسرے سے مقابلہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی دوسرے سے مقابلہ ملحوظ ہو تو پھر وہاں پر اس میں تفضیل استعمال کرتے ہیں، اس میں تفضیل استعمال کرتے ہیں، جیسے زید اضرب من عمر، زید زیادہ مارنے والا ہے عمر کے مقابلے میں۔ کس کے مقابلے میں؟ عمر کے مقابلے میں۔ تو کسی سے مقابلہ ملحوظ ہو، فاعلیت کے معنی کی زیادتی بیان کرنی ہو کسی کے مقابلے میں، تو وہاں پر اس میں تفضیل کو ذکر کرتے ہیں۔ کس کو ذکر کرتے ہیں؟ اس میں تفضیل کو بیان کریں گے۔ تو اس میں تفضیل ثلاثی مجرد سے آتا ہے، ثلاثی مزید فی رباعی مجرد و مزید فی سے نہیں آتا۔ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، ثلاثی مجرد بھی وہ جس میں رنگ اور عیب کا معنی نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ اس کا استعمال جو ہے وہ 3 طریقوں سے ہوتا ہے، اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ یا بمن، یا من کے ساتھ، جیسے زید افضل من عمر، زید زیادہ فضیلت والا ہے من عمر، کس کے مقابلے میں؟ عمر کے مقابلے میں، یعنی عمر سے۔ یا بالف لام، یا الف لام کے ساتھ اس کا استعمال ہوگا، الف لام کے ساتھ، جیسے جانی زید الافضل، آیا میرے پاس وہ زید جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ یا مفضل علیہ ذکر نہیں ہے، یا مفضل علیہ ذکر نہیں ہے، تو یہاں پر الافضل، یہاں پر سب کے مقابلے میں زیادتی بیان ہو رہی ہے کہ آیا میرے پاس وہ زید جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہاں پر بھی دیکھیں مفضل علیہ ذکر نہیں ہے، یہاں پر مفضل علیہ ذکر نہیں ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ بڑا ہے ہر شے سے، اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ تو یہاں پر بھی الافضل میں مفضل علیہ ذکر نہیں ہے، تو یہاں پر سب کے مقابلے میں زیادتی بیان ہو رہی ہے کہ زید، آیا میرے پاس وہ زید جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ یا با اضافت، یا اس میں تفضیل کا استعمال ہوتا ہے اضافت کے ساتھ، جیسے زید افضل القوم، افضل القوم، زید جو زیادہ فضیلت والا ہے، کس سے؟ اس قوم سے، اس قوم سے۔ وہ عمل ادھر فاعل باشد، اور اس میں تفضیل عمل کس میں کرتا ہے؟ اپنے
فائل میں کرتا ہے. کس میں کرتا ہے؟ اپنے فائل میں کرتا ہے. اور اس کا فائل کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہے. کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہے جو اسی میں مستتر ہوتی ہے، جو اس میں اسی میں مستتر ہے. وہ عمل ادھر فائل باشد، اور اس کا عمل فائل میں ہوگا. وہاں ہوا، اور وہ ہوا ہے فائل افضل، افضل کا فائل ہے کہ درو مستترس، جو اس میں پوشیدہ ہے، مستتر ہے. ہشتم آٹھویں قسم مصدر. مصدر بھی عمل کرتا ہے. مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. اسماء عاملہ میں سے، وہ اسماء جو عمل کرتے ہیں ان میں سے آٹھویں قسم کیا ہے؟ مصدر ہے. آٹھواں کیا ہے؟ مصدر ہے. مصدر بھی عمل کرتا ہے. مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. اگر فعل لازم سے ہو تو فاعل کو رفع، اور اگر فعل متعدی سے ہو تو فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ مفعول مطلق نہ ہو. شرط یہ ہے کہ مفعول مطلق نہ ہو، کیونکہ مفعول مطلق جو ہے ما قبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے. ما قبل فعل کا مصدر کسے کہتے ہیں؟ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو ما قبل فعل کے معنی میں ہو. مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر ہے جو ما قبل فعل کے معنی میں ہو. تو جب ما قبل میں اس کا فعل موجود ہے تو فعل قوی عامل ہے. فعل کیا ہے؟ قوی عامل ہے. اور مصدر جو ہے وہ ضعیف عامل ہے. تو پھر قوی عامل کے ہوتے ہوئے ضعیف عامل کو عمل نہیں دے سکتے. ضعیف عامل کو عمل دینا مناسب نہیں ہے. تو جب فعل ما قبل میں اس کا فعل موجود ہے تو فعل عمل کرے گا، تو اس کا فعل عمل کرے گا. ہشتم مصدر، آٹھویں قسم مصدر. بشرط آنکھ مفعول مطلق نہ باشد، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مفعول مطلق نہ ہو. عمل فعلش کند، فعلش یہاں پر معنی کریں اپنے فعل والا. عمل فعلش کند، وہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. چون اعجبنی ضرب زیدن عمرن، اعجبنی ضرب زیدن عمرن. یہاں پر ضرب دیکھیں، ضرب یہ مصدر ہے اور زیدن یہ لفظاً مجرور ہے، اور معنن یہ مرفوع ہے. معنن یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ یہ ضرب مصدر کا کیا ہے؟ فاعل ہے، اور عمرن مفعول بھی ہے. اعجبنی ضرب زیدن عمرن، اعجبنی مجھے تعجب میں ڈالا، ضرب زیدن زید کے مارنے نے، عمرن عمر کو، زید کے مارنے نے عمر کو مجھے تعجب میں ڈالا. تو آٹھویں قسم مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ مفعول مطلق نہ ہو. جیسے اعجبنی ضرب زیدن عمرن. نحو میں اسم مضاف، نویں قسم اسم مضاف. مضاف الیہ بجر کند. اسماء عاملہ میں سے نویں قسم مضاف ہے. مضاف ہمیشہ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، ہمیشہ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. چون جانی غلام زیدن، جیسے جانی غلام زیدن، آیا میرے پاس زید کا غلام. بنا کی ایجا لام بحقیقت مقدرس، تو جان لے ایجا اس جگہ پر لام بحقیقت، حقیقت میں مقدرس مقدر ہے. اس جگہ پر لام حقیقت میں مقدر ہے. زیرا کی تقدیر شانس، اس لیے کہ اس کی تقدیر آنس، اس کی تقدیر یہ ہے غلام لی زیدن، غلام لی زیدن، غلام لی زیدن. پھر نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، تو پھر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ نون تنوین یا نون ساکن کو ما بعد کی جنس سے کر کے ادغام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں. تو پھر نون تنوین کو لام سے بدل کر کے ادغام کر دیا. کیا کر دیا؟ لام سے بدل کر ادغام کر دیا. تو کیا ہوا؟ غلام لی زیدن، غلام لی زیدن. پھر نون تنوین کو کس سے بدل دیا؟ لام سے تبدیل کر کے ادغام کر دیا یرملون والے قاعدے کے تحت. تو غلام لی زیدن. تو کہا تو حقیقت میں یہاں پر لام مقدر ہے، حقیقت میں لام مقدر ہے. اچھا، مصنف علیہ الرحمہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر لام مقدر ہے. مضاف الیہ جو ہے مضاف کے لیے، مضاف الیہ جب مضاف کے لیے کیا ہو؟ ظرف ہو. کیا ہو؟ ظرف ہو تو وہاں پر فی مقدر ہوگا. کیا مقدر ہوگا؟ فی مقدر ہوگا.
جیسے صلاۃ الجمعاتی، صلاۃ الجمعاتی، تو جمعہ یہ کیا ہے؟ ظرف ہے، یہ کیا ہے؟ ظرف ہے۔ ظرف کی دو قسمیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ دن، گھنٹہ، جی، ہفتہ، مہینہ، سال، یہ سارے کیا ہیں؟ ظرف ہیں، اور ظرف زمان ہے، یہ کیا ہے؟ ظرف زمان ہے۔ اسی طرح جو ہے مسجد، مدرسہ، گھر، یہ بھی کیا ہیں؟ ظرف ہیں، اور یہ کیا ہیں؟ ظرف مکان ہے، یہ کیا ہیں؟ ظرف مکان ہے۔ تو جب مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو تو وہاں پر فی مقدر ہوگا۔ کیا مقدر ہوگا؟ فی مقدر ہوگا۔ تو اب یہ آپ ضابطہ یاد رکھ لیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہاں پر فی مقدر ہے یا من مقدر ہے یا لا مقدر ہے۔ تو اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو تو وہاں پر فی مقدر ہوگا۔ کیا مقدر ہوگا؟ فی مقدر ہوگا۔ جیسے صلاۃ الجمعاتی، یہاں اصل میں صلاۃ فی الجمعاتی، صلاۃ فی الجمعاتی۔ اسی طرح صوم رمضان، یہ ہے صوم فی رمضان، صوم فی رمضان۔ اسی طرح قیام اللیل، قیام فی اللیل، یہاں پر فی مقدر ہے۔ اور جب مضاف الیہ جو ہے مضاف کے لیے جنس ہو، مضاف الیہ مضاف کے لیے کیا ہو؟ جنس ہو، تو پھر جو ہے وہاں پر من مقدر ہوگا۔ کیا مقدر ہوگا؟ من مقدر ہوگا۔ جیسے خاتم فدۃ، خاتم فدۃ، یہاں پر ہے خاتم من فدۃ، خاتم من فدۃ۔ یا جو ہے باب حدید، لوہے کا دروازہ، تو یہاں ہے باب من حدید، باب من حدید۔ اسی طرح جو ہے ذہب یا خاتم ذہب، سونے کی انگوٹھی، خاتم ذہب، سونے کی انگوٹھی، تو یہ ہے خاتم من ذہب، یہاں پر من مقدر ہے۔ تو جب مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس ہو تو وہاں پر من مقدر ہوگا۔ کیا مقدر ہوگا؟ من مقدر ہوگا۔ اور اگر اس کے علاوہ ہو، یعنی مضاف الیہ مضاف کے لیے نہ ظرف ہو اور نہ ہی جنس ہو، تو وہاں پر کیا مقدر ہوگا؟ لام مقدر ہوگا، وہاں پر لام مقدر ہوگا۔ جیسے غلام لی زید۔ نحو میں اس میں مضاف، نویں قسم اس میں مضاف، مضاف الیہ بجر کنت، مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، ہمیشہ جر دیتا ہے۔ مجرور دو چیزیں ہیں، مجرور کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اور دوسرا جس پر حرف جر داخل ہو۔ کلام عرب میں دو ہی چیزیں مجرور ہیں۔ کتنی مجرور چیزیں ہیں؟ دو۔ نمبر ایک مضاف الیہ، اور دوسرا وہ کلمہ جس پر کیا ہو؟ حرف جر داخل ہو۔ وہ کلمہ جس پر کیا داخل ہو؟ حرف جر داخل ہو تو وہ مجرور ہوتا ہے۔ تو مضاف الیہ بجر کنت اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، چون جانی غلام زیدن، جیسے جانی غلام زیدن۔ بدا کی ایجا لام بحقیقت مقدر است، جان لے کہ یہاں اس جگہ پر حقیقت میں لام مقدر ہے، زیرا کے تقدیر شانس، اس لیے کہ اس کی تقدیر یہ ہے، یعنی اس کو فرض کر لو کہ اس کی تقدیری عبارت کیا ہے؟ غلام لی زیدن۔ دہم اسم تام، دسویں قسم اسم تام تمیز را بنصب کند، اسم تام تمیز کو نصب دیتا ہے۔ اسم تام وہ اسم جو ایسی حالت میں ہو کہ وہ موجودہ حالت میں آگے مضاف نہ ہو سکے۔ اسم تام کیا کرتا ہے؟ عمل کیا کرتا ہے؟ تمیز کو نصب دیتا ہے، اسم تام تمیز کو نصب دیتا ہے۔ وہ تمام یہ اسم یا بتنوین باشد، اسم کا تام ہونا یا تو تنوین کے ساتھ ہوگا، جیسے ما فی السماء قدر راحت صحابا، کہ آسمان میں نہیں ہے ہتھیلی کے برابر بادل، یا بتقدیر تنوین، یا اسم تام ہوگا تقدیر تنوین کے ساتھ، جیسے عندی احد عشر رجلا، عندی احد عشر رجلا، میرے پاس 11 آدمی ہیں، وزید اکثر من کا مالن، اور زید زیادہ کثرت والا ہے من کا تجھ سے، مالن مال کے اعتبار سے۔ یا بنون تسنیہ، یا اسم تام ہوگا نون تسنیہ کے ساتھ، جیسے عندی کفیزان برن، میرے پاس 2 کفیز ہیں گندم کے۔ یا بنون جمع، یا اسم تام ہوگا نون جمع کے ساتھ، جیسے حل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، کیا ہم تمہیں خبر نہ دے دیں بالاکثرین اعمالا، ان لوگوں کے بارے میں جو سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، اعمالا باعتبار عمل کے، باعتبار عمل کے۔ یا بمشابہ نون جمع، یا اسم تام ہوگا مشابہ نون جمع کے ساتھ،
جیسے عندی عشرونا درہمن، عندی عشرونا درہمن، تاتسونا عشرونا سلاسونا اربعونا خمسونا ستونا سبعونا سمانونا تسعونا. عندی سلاسونا درہمن، عندی اربعونا درہمن، عندی خمسونا درہمن، عندی ستونا درہمن. تو یا اسم تام ہوگا نون مشابہ جمع کے ساتھ، یا با اضافت، یا اسم تام ہوگا اضافت کے ساتھ، جیسے عندی ملؤہ عسلا، میرے پاس وہ برتن بھر کر شہد ہے. تو اسم تام ہونے کی 6 صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں. اسم تام ہوگا تنوین کے ساتھ، اسم تام ہوگا تنوین کے ساتھ یا تنوین مقدر کے ساتھ یا نون تثنیہ کے ساتھ یا نون جمع کے ساتھ یا مشابہ نون جمع کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ.